بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی سے بات کرنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ سورۃ بقرہ۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب اور نرمی سے بات کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ اور محبت اور خاکساری سے ان کے آگے کندھے جھکائے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے میری کم سنی میں مجھے شفقت سے پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، خدمت کروں؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات قرآن مجید میں ہر جگہ اس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہے جہاں آدم و حوا کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر آیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 38 to 39، تاہا آیت نمبر 123 and 124۔ لہٰذا یہاں بھی اس کو اسی موقع سے متعلق سمجھا جائے گا، یعنی نوح انسانی کی زندگی کا آغاز جب ہو رہا تھا اسی وقت یہ بات صاف طور پر سمجھا دی گئی تھی۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران حاشیہ 69۔ آیت نمبر 37۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشت تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے، اور جس قسم کے بظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے۔ آیت نمبر 38۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بہرحال تم میں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی سلف بھی تھا۔ اگر کسی گروہ کے اسلاف نے اس کے لیے فکر و عمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لیے ویسا ہی ورثہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اسلاف پر عائد ہوتی ہے تو اس کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑ آنے کی ہے۔ حدیث میں اسی مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے، یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کی بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک زانی کو لیجئے، جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے، جن کی صحبت کے اثر سے، جن کی بری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زناکاری کی صفت نے ظہور کیا، وہ سب اس کے زناکار بننے میں حصہ دار ہیں، اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس بد نظری و بدنیتی اور بدکاری کے میراث پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس اولین انسان پر منتہی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے نوع انسانی کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط راستہ دکھایا۔ یہ اس زانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم اثروں اور اس کے اسلاف سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ خود بھی اپنی زناکاری کا ذمہ دار ہے۔ اس کو بھلے اور برے کی جو تمیز دی گئی تھی، اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی، اس کے اندر ضبط نفس کی جو قوت ودیت کی گئی تھی، اس کو نیک لوگوں سے خیر و شر کا جو علم پہنچایا تھا، اس کے سامنے خیار کی جو مثالیں موجود تھیں، اس کو صنفی بدعملی کے برے نتائج سے جو واقفیت تھی، ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی، خواہ وہ کسی طریقے سے ہو یا اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ شخص اس بدی کو جس کا اکتساب اس نے کیا اور جسے خود اپنی سے وہ پرورش کرتا رہا، دوسروں میں پھیلانا شروع کرتا ہے، کسی مرض خبیث کی چھوت کہیں سے لگا لیتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نامعلوم کتنی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ کہیں اپنا نطفہ چھوڑاتا ہے اور جس بچے کی پرورش کا بار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا، اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصہ دار، اس کے بچوں کے حقوق میں زبردستی کا شریک، اس کی میراث میں ناحق کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اس حق تلفی کا سلسلہ نامعلوم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ کسی دوشیزہ لڑکی کو پھسلا کر بد اخلاقی کی راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منعکس ہو کر نامعلوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہے اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں۔ اپنی اولاد، اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے اور نامعلوم کتنے آدمیوں کے چال چلن خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے۔ اس پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے، اس کا اجر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آفرینش سے ہمارے زمانہ تک اس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں، پھر اس ورثے کو لے کر اسے سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے، اس کا اجر ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ پھر اپنی صحیح خیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑے جائیں گے، انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی رہیں اور اس کے اثرات کا سلسلہ نوع انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلق خدا متمتع ہوتی رہے۔ جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا تناسخ کے صورت میں مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال اور نہ ان کے اثرات و نتائج کی وسعتوں کو سمجھا ہے،
اور نامنصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو ایک انسان آج اپنی 50-60 سال کی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کرتا ہے، ان کی ذمہ داری میں نامعلوم اوپر کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکی، اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا اور سزا پہنچ سکے۔ پھر اس شخص کے یہ اچھے یا برے اعمال جو وہ آج کر رہا ہے، اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ صدا برس تک چلتا رہے گا، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا، اور اس کے حساب کا کھاتہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ کسی طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو اس کے کسب کی پوری جزا مل جائے، درا حال ہے کہ ابھی اس کے کسب کے اثرات کا لاکھواں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے کسب کا پورا بدلہ مل سکے۔ آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجئے جو مثلاً دنیا میں ایک جنگ عظیم کے آگ بھڑکاتا ہے، اور اس کی اس حرکت کی بے شمار برے نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے ہیں۔ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی، اخلاقی، روحانی یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے، اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو مدت العمر نو انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو، اور ہزاروں سال تک بے شمار انسان جس کی صحیح کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہوں؟ عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو شخص دیکھے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے، جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوں، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک علیم و خیبر خدا انصاف کی کرسی پر متمکن ہو، اور اعمال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گرد و پیش جزا اور سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں۔ پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تناسخ کی ایک اور بنیادی غلطی اور ازالہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مبتلا ہو انہوں نے آواگون کو چکر تجویز کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی 50 سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لیے اس سے ہزاروں گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے۔ کجا کہ اس 50 سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے، اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا یا برا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو۔ اس طرح تو حساب بے باک ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس کے بے باک ہونے کی نوبت کبھی آ ہی نہ سکے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔